کروانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور بینگ ٹیچرز ہونے کے ناطے ہمیں خود بھی ٹیکنالوجی سے روشناس ہونا پڑے گا. وہ ٹیچرز ہو، وہ کینوا کا جس طریقے سے ابھی ہمارے علی رضا بھائی نے بتایا، پجوانی صاحب نے، کہ کینوا ہے یا چیٹ جی پی ٹی ہے یا پرپلیکسٹی ہے یا جیمنائی ہے، ان سب کو ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو بھی اور ایون ٹیچرس کو بھی. جب ایک ویل یا ٹائر بن گیا ہے تو نیا ٹائر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ویل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ویل کی اچھے استعمالات کرنا ہمیں سیکھنا ہے. اور میں اسٹوڈنٹ سے ابھی جب برہان صاحب پوچھ رہے تھے کہ کتنے ڈاکٹرز بننا چاہ رہے ہیں، کتنے انجینئرز بننا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے بہت کم بچوں نے ہاتھ اٹھایا، یا بہت کم بچے شاید تھے، یا بہت سے بچے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم شاید بن ہی نہیں سکتے ڈاکٹر یا انجینئر. تو ان کے ساتھ ان بچوں کے لیے بھی میں ایک سب سے پہلے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹوری موٹیویشنل آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہوں کہ دیکھیں، ڈریمز جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے، خواب دیکھنے چاہیے. اور یہ خواب دیکھنا ہمیں جس شخص نے سکھایا ہے، جس شخصیت نے سکھایا ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سب سے بڑے ڈریمر تھے، اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے یا جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹانے کے بعد جب وہ چلے گئے مدینہ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے نکلے، اور قریش کے عمرہ نے لگایا کہ جی 100 لال اونٹ اس شخص کو دیں گے تو نبی ان کو پکڑ کر لے کر آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. 100 لال اونٹ سمجھ لیں اس وقت کی ایک مرسڈیز ایک اونٹ کی اگر ہم بات کریں اس دور کی، تو لوگ تو ان کو جوک نکل گئے، مگر کوئی نہ مل سکے. مگر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے قریب دیکھ لیا، اور وہ شخص ان کو قریب جا رہا تھا پکڑنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہتے ہیں، اس شخص کو مخاطب کر کہ میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. وہ شخص وہیں رک جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے کے لیے کوئی اور بات نہیں کر رہے. ہی واز اے ڈریمر. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ہم ایران کے جو اس وقت کی سپر پاور تھی اور عراق کے، ہم تخت الٹ دیں گے اور ان کے بادشاہوں کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. اور ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہوئی، اور حضرت عمر نے اس شخص کے ہاتھ میں فتح کے بعد وہ کنگن پہنائے اس قیصر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈریمر تھے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ شخص جو کہ غلام تھے اس وقت اسلام قبول کر لیتے تھے، ان پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتے تھے. اتنے ظلم ہوا کرتے تھے کہ ان کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور جب کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا تو ان کی سمجھ لیں کہ چربی بھی پگھل جایا کرتی تھی. اسی میں ایک شخص جب مدینہ کی ریاست بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی کمر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا مالک مجھ پر اتنا ظلم کیا کرتا تھا کہ اب تو ریاست بن گئی ہے کہ اب تو بدلے کا وقت آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر عام آدمی ہوتا تو کیا بات کرتا، کہ وہ یہ بات کرتا کہ تجھے جو ظلم کیا ہے، جس شخص نے تیرے پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، وہ شخص جہنم میں جائے گا، یا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم مکہ فتح کر لیں گے تو ان سے پورا انتقام لیا جائے گا. جواب ایک عام آدمی کا تو یہی ہوتا تھا، مگر میرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو ہی واز اے ڈریمر. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا ابو جندل، میں ایک ایسا وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب حضر الموت سے ایک شخص چلے گا، یا ایک بعض حدیثوں میں ہے کہ سوار خاتون ہوگی اونٹنی کے اوپر اور وہ جائے گی حضر الموت سے لے کر وہ یمن تک آ جائے گی، اور وہاں تک اسے رستے کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ بے دھڑک رات کی تاریکی کے اندر آ جائے گی. یہ اس کا جواب ہے. یعنی کہ میں ایک ایسا دور دیکھ رہا ہوں، ایسا وقت دیکھ رہا ہوں جہاں یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، یہ جبر کا نظام ختم ہو جائے گا، اور کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا. ہی بات ہے. تو خواب دیکھنے چاہیے. آپ سب نے اپنی اسلامیت کی کتابوں کے اندر، آپ لوگوں نے سب اپنے اسلامیت کی کتابوں کے اندر خندق کا واقعہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے اپنے پیروں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور خندق کھود رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے اور وہ خندق کھود رہے تھے. جس وقت وہ کدال پتھر کے اوپر مارتے، وہ کدال میں سے چنگاری نکلتی.
جب وہ چنگاری نکلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ایران کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایران اس وقت امریکہ سمجھ لیں. میں یہاں پر قیصر و کسریٰ کے تخت الٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں چنگاریوں میں. وہ کھود تو خندق کے وہ رہے تھے مگر ہمت اچیبل، وہ فیوچر و مستقبل جو لیڈر ہے وہ قوم کا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ سب بچوں کو اپنے لیے خواب دیکھنے کا حق حاصل ہے، اور بڑے سے بڑا خواب دیکھنے کا حق حاصل ہے. تو خواب دیکھنے سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اگر برہان صاحب نے پوچھا تھا کہ کتنے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ سب کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. اگر انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنے بچے انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ سب کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. کہ خواب دیکھنے پر پابندی کوئی ہے، اگر ہم خواب دیکھیں گے ہی نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے. اور آگے بڑھنے کا تعلق کسی مالی اس سے اکنامیکل پوزیشن سے آپ کی فیملی کی بھی نہیں ہے. امریکہ کے اندر ایک بس کنڈکٹر تھا، اس نے بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا بچے نے. وہ میٹرک پاس کرنے کے بعد اسے کالج میں داخلہ لینا تھا. جب کالج میں داخلہ لینے کے لیے وہ گیا تو اس وقت نئی نئی کمپیوٹر سائنس آئی تھی. تو اس نے پرنسپل سے کہا کہ مجھے کمپیوٹر سائنس میں، ٹیچر سے کہا جو ایڈمیشن کمیٹی تھی کہ مجھے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ دے دیں. ٹیچر اس کے مارکس دیکھ کر کہ اس کے اتنے اچھے نمبر نہیں تھے، اسے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ دینے سے منع کر دیا کہ نہیں جی آپ کے نمبر بہت کم ہیں اس لیے داخلہ نہیں مل سکتا. وہ بچہ بضد رہا کہ مجھے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ دے دیں. ٹیچرز اس کو سمجھاتے رہے کہ کمپیوٹر سائنس میں داخلہ نہیں مل سکتا. خیر جب وہ بچہ نہیں مانا تو اس بچے کو وہ لے کر چلے گئے پرنسپل صاحب کے پاس. سر یہ بچہ مان نہیں رہا داخلے کے لیے، اس کے نمبر میرٹ پر نہیں ہے اور یہ بچہ بضد ہے کہ کمپیوٹر سائنس دے دیں میں پڑھ لوں گا. پرنسپل بھی اسے سمجھاتا ہے کہ بیٹا آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ ایسا کریں کہ کوئی اور فیکلٹی لے لیں آرٹس کی. مگر وہ بچہ بضد رہا کہ مجھے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے. پرنسپل کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ دے دو اس کو داخلہ. جب 4 فٹ کے بونے کو 10 فٹ لمبی چھلانگ لگانی ہے تو لگانے دو، یہ خود ہی گرے گا. اور اس بچی کو کمپیوٹر سائنس کے اندر داخلہ دے دیا جاتا ہے. اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے، محنت کرتا ہے، رات کو کنڈکٹری بھی کر رہا ہے، رات کو تھک جاتا. تھک جا کر جب اس کو نیند آ رہی ہوتی تو وہ پرنسپل کی یہ بات دہراتا کہ 4 فٹ کے بونے کو جب 10 فٹ لمبی چھلانگ لگانی ہے تو پڑھنا تو پڑے گا. تو وہ بچہ پڑھتا ہے اور وہ جو نئی جو کمپیوٹر سائنس ڈیٹا سائنس آتی ہے اس کو وہ پاس کر لیتا ہے. اور وہ جب وہاں سے پاس کر نکلتا ہے تو ایک ٹائپ رائٹر صحیح کرنے کی دکان کھولتا ہے. اور شاید ٹائپ رائٹر کھولنے کی جو دکان کا نام رکھتا ہے وہ نام میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بچہ کیا تھا. اس دکان کا نام وہ رکھتا ہے IBM. اور آگے چل کر وہ ٹائپ رائٹر صحیح کرنے کی جو دکان ہے وہ کتنی بڑی ورلڈ کمپنی بنتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے گھروں میں جو پروسیسر یا لیپ ٹاپس یوز ہوتے ہیں وہ IBM کمپنی کے ہوتے ہیں. اور اس بچے کا نام تھا WT واٹسن. اس کہانی کا جو کلائمیکس ہے وہ اینڈ میں WT واٹسن بہت محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، بہت بڑی کمپنی بنا لیتا ہے. بش اس وقت امریکہ کے صدر تھے اور بش اسے امریکہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دینے کے لیے نامزد کر لیتے ہیں کہ جی اس بچے کو امریکہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا جائے گا. اب اس کی سیکرٹری ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جیسے ہمارے یہاں ستارہ امتیاز یا دیگر کوئی ایوارڈ ہے. اس کی سیکرٹری دروازہ کھولتی ہے. سر دیر از اے بگ نیوز فار یو. WT واٹسن اپنے ٹیبل پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں اٹھاتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں. کہتے ہیں سر صدر بش نے آپ کو امریکہ کے سب سے بڑے سول اعزاز کے لیے نامزد کر دیا ہے. اس کے بعد وہ اپنی نظریں دوبارہ نیچے کرتے ہیں ٹیبل کے اوپر اور کہتے ہیں کہ جولیا جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا. دیٹ از دا ایٹیٹیوڈ. کام کی اہمیت ہے وہ ہمارے یہاں اگر کہیں پاکستان کے اندر ہمیں آ کر ہماری سیکرٹری بتائے کہ سر آپ کو صدر آصف علی زرداری نے اس ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا ہے تو اس وقت ہمارے ادارے میں سارا کام بند ہو جائے گا اور ایک عجیب سیلیبریشن اور سیلفیز اور دیگر چیزیں شروع ہو جائیں گی. مگر وہاں پر WT واٹسن کہتے ہیں جولیا جاتے ہوئے دروازہ بند. اور ایک تقریب کے اندر WT واٹسن کو امریکہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دے دیا جاتا ہے. جب WT واٹسن کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا جاتا ہے تو میں برہان صاحب کی ایک بات سے اپنی آخری بات کو جوڑوں گا. کلائمیکس یہاں پر ہے. ان سے صحافی سوال کرتے ہیں کہ سر ماشاءاللہ آپ نے اتنی بڑی سمجھ لیں کہ ایک کمپنی کھڑی کر دی ہے IBM کی. آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں اتنی بے روزگاری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کتنے لاکھ بے روزگار ابھی سول انجینئر بتائے ہیں.
یہی سوال 90 کی دہائی میں بھی اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں اتنی بے روزگاری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو WT واٹسن کہتا ہے کون سی بے روزگاری، دنیا میں تو کوئی بے روزگاری نہیں ہے۔ پھر وہ صاحب سوال کہتی ہے، ڈیٹا دکھاتے ہیں تقریباً اتنے کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں پوری دنیا میں۔ بولا اچھا، آپ ان حرام لوگوں کی بات کر رہی ہیں جو دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بے روزگاری صرف وہاں ہے جہاں آدمی کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ جو بچے کچھ کرنے کا ٹھان لیں، کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں، تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کے لیے کوئی بے روزگاری نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیرامڈ دیکھا ہے نا، ٹرائنگل سمجھ لیں شیپ میں ہوتا ہے، تو اس کی جو بیسمنٹ ہے نا، بے روزگاری وہاں پر ہے، جو اس کی ٹاپ ہے نا اس پر ویکنسی ہمیشہ خالی ہے۔ تو آپ اس بیس پیرامڈ کے بیس لائن سے اٹھیں اور اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں اور اوپر جائیں، تو کوئی بے روزگاری نہیں ہے، کوئی مسئلے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈریمرز بنیں، محنت کریں۔ ایجوکیٹرز جو میرے پاس بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ لوگ جو ہیں وہ نیشن بلڈرز کہلاتے ہیں، معمار قوم کہلاتے ہیں، کہ قوموں کی تعمیر ان سے ہے کہ یہ بیٹھے ہیں جو قوم بناتے ہیں۔ اس وقت قوم کا اگر کوئی برا حال ہے، قوم کا اگر پرسان حال نہیں ہے کوئی، تو اس کے ذمہ دار ہمارے کوئی سیاسی لیڈران نہیں ہیں۔ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہم جیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قوم کی تعمیر کے اندر شاید جو اپنا کنٹریبیوشن جس طریقے کا ڈالنا چاہیے تھا، ہم نے وہ کنٹریبیوشن ہی نہیں ڈالا۔ آج اگر کوئی موبائل اسنیچر ہے تو وہ میرے اور آپ کے اسکول کا ڈراپ آؤٹ ہی تو ہے، جس کو شاید 6 7ویں کے اندر ہم ٹیکل ہی نہیں کر سکے ہوں گے روایتی انداز میں۔ ہم نے اس کے اندر شاید پڑھائی کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے اسکول کو چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، وہ کسی غلط کمپنی اور بیڈ کمپنی کے اندر بیٹھ گیا ہوگا، وہ بچہ اسپائل ہو گیا۔ تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ذمہ داری تو میری اور آپ کی بھی ہے۔ تو معمار قوم میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہم نے جب تک یہ کام کر رہے ہیں، جب تک اس فیلڈ میں ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا 100% ڈالنا ہے، ہم نے اپنا 100% ڈالنا ہے۔ اور جو تھرڈ فیلڈ کہتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، سیلریز کے لیے کرتے ہیں، پیسوں کے لیے کرتے ہیں، اور سیلریز اور پیسز جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے وہ اسکلز کے ہیں، وہ اسکلز کے ہیں۔ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اسکلز ڈیولپ کرتے رہے، آپ کے پیکج بڑھتے رہیں گے، اسکلز ڈیولپ کرتے رہے، پیکج بڑھتے رہے، مگر ہم وہ چینج لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے اندر۔ ہم بھی جو ایک طریقہ کار ہیں اسی طریقے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جس ماٹھے طریقے سے ہمیں پڑھایا گیا اسی طریقے سے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ 8 بجے آتے ہیں اور 1:30 بجے کا انتظار ہوتا ہے، گھڑی دیکھ کر لاسٹ پیریڈ جب لگ رہا ہوتا ہے، اس کی جتنی خوشی بچوں کو ہوتی ہے 8ویں گھنٹے کی یا 7ویں گھنٹے کی، اتنی ہی خوشی ٹیچر کو ہوتی ہے۔ جیسے 1 پیریڈ باقی ہے، آخری پیریڈ ہم سب 15 منٹ پہلے ہی آف کر دیتے ہیں ان آفیشلی، کہ بیگ پیک کر کے سب ریڈی ہوتے ہیں کہ بیل بجے اور ہم لوگ نکلیں۔ ہمیں اپنی اس ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرنا پڑے گا، ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا کہ نہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں نا، پیشن آدمی کا آگے بڑھنے کا وہی ہے کہ انسان کس شوق سے کام کرتا ہے۔ اور میں کتاب پڑھ رہا تھا نیپولین ہل کی، اس کتاب میں نیپولین ہل کہتا ہے ترقی کے لیے راز کے اندر وہ ایک راز بتاتا ہے کہ ورک مور دین یو آر پیڈ، کہ ورک مور دین یو آر پیڈ، کہ آپ ہمیشہ اپنی تنخواہ سے زیادہ کام۔ ہم نے اگر یہ والا ایٹیٹیوڈ اپنایا، ہمارا تو کام بھی بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ نیشن بلڈرز ہیں ہم لوگ، قوم کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک بچہ بھی آپ کے پڑھانے سے، میرے پڑھانے سے کہیں آگے نکل گیا تو ہمیں تو اس کا کنٹریبیوشن آگے تک ملنا ہے۔ تو ہم نے یہ کام یہاں پر کرنا ہے، اور اس لحاظ سے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے۔ دوسرا، یہاں پر اسکول آنرز اور مالکان بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس سوسائٹی کے اندر جو چینج ہم لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں، ہماری دونوں سمجھنے کے کیٹیگری، یہاں اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے پاس اور ہمارے ٹیچرز بھی ہیں، اینڈ وی آر دا لیڈرز۔ اس انڈسٹری کے جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس انڈسٹری کے کیا ہیں؟ لیڈرز ہیں، کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے اس انڈسٹریز کو ریوائول کروانا ہے۔ اور زیادہ تر جو میرے سامنے دوست بیٹھے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ لیس پریویلیج ایریاز میں کرتے ہیں،
کہ لانڈھی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، اورنگی، بلدیہ، کیواڑی، ان ایریاز کے زیادہ تر ہمارے جو دوست ہیں ان دوستوں کے اسکولز ہیں۔ ان اسکولز کے اندر اب ہمارے پاس ایک فورم ہے کہ سندھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کاؤنسل اسپیک۔ اس فورم کا جو زیادہ بہت سی یونینز کام کر رہی ہیں، اور سندھ ایک بہت بڑا ایریا ہے، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، دیگر یونین بھی کام کر رہی ہیں، مزید یونین کی گنجائش ہو سکتی ہے کام کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی شہر کو تو دنیا کے 80 ملکوں سے بڑا ہے، صرف اگر کراچی کی بات کروں تو دنیا کے 80 ملکوں سے بڑا ہے، تو یہاں ہر کسی کو اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا ہے۔ مگر اگر کوئی پلیٹ فارم سے آپ جڑتے ہیں، یا میں کسی پلیٹ فارم سے جڑتا ہوں، اس پلیٹ فارم سے جڑنے کا نتیجہ میری شخصیت میں نہیں آتا، اس پلیٹ فارم سے جڑنے کا نتیجہ میرے ادارے پر نہیں آتا، تو اس پلیٹ فارم کو صحیح پلیٹ فارم پر نہیں جڑا ہوا ہے۔ میں اگر کسی پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہوں اور اس پلیٹ فارم کے نتائج میرے اسکول کے اندر نیو ایڈمیشن سے نہیں آ رہے، میرے اسکول کی اسٹرینتھ نہیں بڑھ رہی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یار میں نے اس ادارے سے جڑنے کے بعد میری تو اسٹرینتھ اور کم ہو گئی ہے اور ڈاؤن ہو گئی، تو مجھے اپنی پالیسیز کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا اور بیٹھ رہا ہوں۔ تو کہا یہ جاتا ہے نا کہ آپ کسی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ اس کے 5 ارد گرد لوگ کیسے ہیں۔ یہ بچوں کو بھی میں بتاؤں گا کہ جیسے ارد گرد 5 آپ کے لوگ ہوں گے آپ ویسے ہی ہوں گے۔ کسی شخص کو انالائز کر رہے ہیں تو اس کے 4 دوستوں کو دیکھیں، اب آپ پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں بچہ، تو میں آپ کو یہ دیکھوں گا کہ آپ کے ساتھ جو 4 دوست ہیں وہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 4 دوست پڑھنے والے نہیں ہیں تو آپ اپنے دوست چینج کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ ہم اگر جس پلیٹ فارم پر ہیں اس پلیٹ فارم کے آنے کے بعد ہمارے اسکولس کے اندر امپرومنٹ نہیں آ رہی تو ہمیں وہ پلیٹ فارم چینج کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے پلیٹ فارم پر ہمیں رہنا چاہیے جہاں سے ہماری اپنی بلڈنگ ہو اور ہمارے اداروں کی بلڈنگ ہو، کہ ہمارے ادارے ڈیولپ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام معزز اراکین کو جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کا تقریباً تعلق سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کاؤنسل سے ہے، نہیں ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب مل کر اس ادارے کو مضبوط کریں گے اور اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے وہ ہم دیتے رہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں پر کروایا ہے پروگرام جو کنڈکٹ کرا ہے دوستوں نے، ان کے لیے سندھ کا جو روایتی ہم نے ایک اجرت کا تحفہ رکھا ہے، تو وہ میں